بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن 10 سے لے کر 13 تک، اس میں جو بیسک ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ڈاور یعنی کہ حق مہر کا ہے، اور اس کے بعد کچھ مسلینیس پروویژنز ہیں جو رول میکنگ پاورز کے حوالے سے، اور کچھ اومیٹڈ پروویژنز ہیں، لیکن مین جو ہمارا اس میں ٹاپک ہے وہ ہے ڈاور، یا جس کو کہتے ہیں حق مہر۔ ڈاور یا حق مہر یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کی عزت کی نشانی کے طور پر ایک چیز دی۔ اسلام سے پہلے آج کی جو ہماری عورت جو ماڈرنزم کے نام پر اسلام سے بہت زیادہ خار کھاتی ہے در حقیقت، اور اس کو اسلامک جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، وہ پابندیاں لگتی ہیں، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ عورت جس کو زمانہ جہالت میں دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سوگ منایا جاتا تھا، اس دن اس وجہ سے بھی ماں کا دل دکھ جاتا تھا کہ اس کی ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، ایسی جہالت کی رسمیں اس کے اوپر نہ صرف پابندی لگائی بلکہ عورت کو وراثت میں حق دیا، عورت کو حق مہر کا حق دیا، ماں کی صورت میں پاؤں کے تلے جنت رکھی، جہاں سے اس تمام چیزوں کا آغاز کیا کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو نہ صرف زندہ درگور کرنے سے روکا بلکہ یہ کہا کہ یہ باعث رحمت ہے، اور باپ کو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گے تو اس صورت میں جنت کے حقدار پائیں گے۔ باپ کو اپنی بیٹی کا محافظ بنا دیا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بھائی کی صورت میں اس کو دوسرا محافظ عطا کیا، جس کی پریورٹی اپنی بہن کی حفاظت کرنا، اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو خاوند کی صورت میں کسی بھی شخص کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی جو قرار دی جاتی ہے وہ ایک اچھی بیوی کا ہونا، باعث خوشی، باعث فرحت اس کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مزید اپنی عمر کے اگلے حصے میں جاتی ہے تو اولاد کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جنت کا سبب ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، خدمت کرو گے تو جنت حاصل کرو گے۔ غرضے کہ ایک عورت اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک اس کی زندگی کے ہر پہلو کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کیا گیا۔ پھر بھی آپ کو ماڈرنزم کے نام پر یہ کہنے کو ملے گا ہاں اسلام نے تو ہمیں آدھے حقوق دے دیے، کون سا کوئی پورا حق دے دیا۔ وہ عورت جس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اس کو اتنا سب کچھ ملا، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ جی کون سے ہمیں کوئی حقوق دے دی، ہمیں تو گھر میں باندھ دیا، ہمیں تو یہ کر دیا، ہمیں تو وہ کر دیا۔ تو جہاں تک بات ہے ڈاور کی، ڈاور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت کی عزت کی نشانی کے طور پہ رکھا کہ ایک عورت جو اپنا گھر بار سب کچھ ایک غیر مرد کے لیے چھوڑ کر آتی ہے تو لہٰذا اس کی عزت کے طور پر اس میں ڈاور۔ آج کل ہم وکلا حضرات اس بدبخت گروہ میں شامل ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے دونوں طرف سے، عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی، کہ جب کچھ عورتیں حق مہر کلیم کرتے وقت جھوٹ کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ کیا وہ چیز واقعی ان کا حق ہے یا نہیں، اینڈ آن دا ادر سائڈ کچھ مرد حضرات جو یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نے طلاق کی صورت میں کس طرح اپنی وائف کو وہ حق مہر ادا کرنا ہے، یا نکاح کی صورت میں کیسے یہ حق مہر ادا کرنا ہے۔ کیونکہ شریعت ویسے بھی، ہم شاید مرنے کا خوف اگر ہوتا تو ہم چیزیں سوچ لیتے، وہ صرف ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ ہم نے کبھی کوئی مرنا ہے، ادروائز ہمارے دلوں میں خوف ہوتا تو ہم ایسے کام نہ کر رہے ہوتے۔ تو حق مہر کی صورت میں کون کون سی ایسی پروویژنز ہیں، کیا ہے اس میں؟ کچھ ایسی چیزیں جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، بیسیکلی ان کا تدارک ضروری ہے۔ یہاں پر لا میکنگ کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک لا میکنگ نہیں ہے ہم لوگ آزاد ہیں کہ ہم خود اپنے جاننے والوں کو، چاہنے والوں کو، ہونا تو انفیکٹ یہ چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا نکاح کا معاملہ، کوئی تقریب ہو تو وہاں پر پہلے یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں، لوگوں کو پہلے یہ بتایا جائے، وہاں پہ مولوی صاحب کی یہ ڈیوٹی ہو کہ آپ یہ تمام چیزیں وہاں پر لوگوں کو انفارم کریں کہ اس میں کیا اس کے جو ہے وہ میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، اور اس کو کس طرح شرعی احکامات کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی آپ کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔
بس وہاں پر صرف سب کو فکر ہوتی ہے کہ جناب لمبی ساری دعا اگر لوگ پیسے دے رہے ہوں تو، اور اس کے بعد اچھا سا کھانا اور پھر اللہ حافظ۔ یہ معاملات ہیں جو نکاح کے دوران جو اسلامی شرعی تقاضے نہ تو وہ پورے کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کی معلومات دی جاتی ہیں۔ اگر آپ وہاں پر ہیں کہ جو جاننے والے لوگوں میں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ چند الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ کے احکامات باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم شرعی اور قانونی احکامات کو اکٹھا کریں تاکہ ایک باقاعدہ مستند انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈاور کی، تو ڈاور میں سب سے پہلے دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ویسے ڈاور کے بارے میں اس حد تک کہا جاتا ہے دیٹ اف دیر از نو ڈاور تو نو میرج ایون، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق وداؤٹ ڈاور جو میرج ہوگی وہ ارریگولر کنسیڈر کی جائے گی انٹل اینڈ انلیس آپ اس میں ڈاور ڈیفائن کریں۔ ڈاور جو ہے اس کے دو جو ہے وہ آپ کے پہلو ہیں، ایک تو اسپیسیفائڈ کی صورت میں اور ایک انسپیسیفائڈ کی صورت میں۔ اصل میں اس پہ بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے۔ شریعت میں اس کا پورا معاملہ موجود ہے مہر مثل کی صورت میں، جس کو ہم کسٹمری ڈاور بھی کہتے ہیں۔ قانونی طور پر کسٹمری ڈاور، مہر مثل یا انسپیسیفائڈ ڈاور جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کے اندر۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا ہے۔ یہاں پر کیس لاز کوئی لے کر آنے ہیں، خاص طور پر کون سی چیز؟ ڈاور۔ اس کا مقصد مین کیا تھا؟ ڈاور کا ایکچول جو خاص طور پہ ڈیفرڈ ڈاور ہے، اس کا بیسک آبجیکٹ یہ تھا کہ جب کوئی خاوند کسی بھی وجہ سے اپنی وائف کو ڈیورس کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو وہ یہ اماؤنٹ اس کو ادا کرے کہ تاکہ وہ عورت جب تک وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کرتی یا اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کسی روٹین میں نہیں آتی تو اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کو اس وجہ سے کسی غلط کام کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے، اس کے پاس ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہو کہ جس سے وہ اپنی زندگی کے معاملات کا آغاز کر سکے۔ یہ اس ڈیفرڈ ڈاور کا بیسک آبجیکٹ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ جناب عدالتوں کے اندر اس ڈیفرڈ ڈاور کے حوالے سے مقدمات چل رہے ہوں گے، جس میں پوری کوشش ہوگی کہ اگر ہم وائف کی طرف سے ہیں تو اس کو انڈیو ڈاور لے کر دے دیں، اگر ہم ہسبینڈ کی طرف سے ہیں تو ڈیو ڈاور کو بھی کیا کریں، ہم کھا پی جائیں۔ یہ ہمارے ایک عام روٹین کے معاملات ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم کس پارٹی کی طرف سے ہیں۔ اگر ہم خامند کی طرف سے ہیں تو ہمیں بہت سی طویلیں خامند والی یاد آ جائیں گی، اور اگر ہم وائف کی طرف سے ہیں تو ہم اس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سی طویلیں لے کر آ جائیں گے۔ یہ چیز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ در حقیقت ہے کیا؟ یہ اس وقت اس کا کنسیپٹ آتا ہے کہ جب ایک شخص، ایک فیمیل ایٹ دا ٹائم آف دا میرج، اگر اس کا ڈاور ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا اور اس کی ڈیورس ہو گئی، ڈاور ڈیفائن نہیں ہوا اور اس کی کیا ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ ڈاور تو ڈیفائن ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ جی اس کا جو ڈاور ہے وہ مہر مثل اس کو دے دیں۔ پوچھا جی کس کی مثل؟ اس کا ڈاور اس کو اس کے مثال دیں جو اس کے خاندان میں اس کے مطابق خوبصورتی اور عمر اور تربیت اور تعلیم میں جو لڑکی تھی اس کے مطابق، یعنی کہ اس کی بہن کو دیکھ لیں، اس کی پھوپھی کو دیکھ لیں، اس کے خاندان میں دیکھیں کہ باقی عورتوں کو کیا مہر دیا گیا، اس کے مثل اس کو بھی آپ مہر دیں۔ اگر یعنی کہ پھر بات کیا ہوئی کہ ایک ایسا ویسٹڈ رائٹ ہے کہ ایون اگر آپ نے اس کو سیٹ نہیں بھی کیا تھا کہ مہر مثل کی صورت میں اس کو کلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کی بہت ہی کم آپ کو مثال ملے گی کہ جس میں کسی کو مہر مثل دیا جائے۔ یہاں پر تو میں نے آپ کو کل بھی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ہمارے ہاں جو حق مہر ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے ان روپیز، اور آپ کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ کبھی بھی اس کو ان روپیز ڈیفائن مت کریں، کیونکہ جب آپ اس کو ان روپیز ڈیفائن کریں گے تو روپیز ہمیشہ ڈی ویلیو ہوتے ہیں۔ اس کو جب بھی آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی میں آج کے بعد تو ایکویلنٹ ٹو دا گولڈ، کہ اس میں جو بھی چیز، وہ طلاق کی صورت میں بھی نہیں لکھنا ہے اس میں مہر۔ اور اس میں ایک چیز اور کلیئر کر لیں اسپیسیفائڈ ڈاور کے حوالے سے، مہر کی کیونکہ دو قسمیں، مین جو قانون ہے وہ اس پہ چلتا ہے، صرف ایک پرومپٹ پہ چلتا ہے اور ایک اس پہ چلتا ہے ڈیفرڈ پہ چلتا ہے۔ پرومپٹ کو کہتے ہیں مؤجل عین کے ساتھ اجلت والا، اور ڈیفرڈ کو کہتے ہیں غیر مؤجل جو اجلت والا نہ ہو، یا دوسرا لفظ اس کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے، موجل کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔
پرومپٹ ڈاور در حقیقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہے رائٹ آف وائف، کہ وائف جب مرضی چاہے وہ یہ کلیم کرے، اور ایون اگر وائف اس کو کلیم کرتی ہے ایٹ دا ٹائم آف رخصتی اور اس کو نہ ملے تو وہ رخصتی سے انکار کر سکتی کہ جاؤ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی، بھائی تو نہیں کہے کہ جاؤ میاں میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی کہ جب تک تم مجھے یہ ڈاور ادا نہ کرو۔ ہاں اگر وہ ونس میرج کنزمیٹ ہو چکی ہے تو پھر وہ کلیم کر سکتی ہے، لیکن اس کوہیبیشن سے انکار نہیں کر سکتی۔ بٹ اس کا افیکٹ یہ ہے کہ یہ رائٹ آف وائف ہے، شی کین کلیم ایٹ اینی ٹائم آن ڈیمانڈ۔ اس کو آپ آن ڈیمانڈ کا لفظ قانون میں پڑھیں گے، کیا لکھا ہوگا؟ آن ڈیمانڈ۔ The deferred dower on the other side becomes payable on the resolution of marriage by way of death or divorce۔ تو یہ کب پے ہوگا؟ جب میرج کیا ہوگی؟ ڈیزالو ہوگی، ریزولوشن آف میرج ہوگی۔ اور ریزولوشن آف میرج کیسے ہوگی؟ بائی دا وے آف ڈیتھ اور بائی وے آف ڈیورس۔ ڈیتھ یا ڈیورس کے ذریعے سے جب یہ میرج ڈیزالو ہوگی تو تب یہ عورت کا حق بن جائے گا۔ اور ایون اے ویڈو وہ اس وقت تک اپنے خاوند کی پراپرٹی کو اپنے پاس پوزیس کر سکتی ہے، اپنے پاس ریٹین کر سکتی ہے until and unless she gets this deferred dower۔ اور جب ہم وراثت پڑھیں گے تو وراثت میں ہم اس کے جو تقسیم کا طریقہ کار پڑھیں گے تو سب سے پہلے کفن اور دفن کا خرچہ ہوگا، کفن اور دفن کے اخراجات کے بعد قرضہ جات، اور جہاں پہ قرضہ جات سیکنڈ پوزیشن پہ اس کے ترکے میں سے نکالے جائیں گے، تو اگر ڈاور کوئی ان پیڈ ہے تو وہ قرضہ جات کی صورت میں خاوند کی پراپرٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر بیوی پہلے مر گئی، یہ ویسٹڈ رائٹ ہے۔ اگر یہ اس بات پر بڑے لوگوں کی پکڑ ہونی ہے کہ اگر خاوند پہلے مر جائے تو بیوی کو پھر کچھ مل جاتا ہے، اور اگر بیوی پہلے مر جائے تو اس کا جو ڈاور ہے وہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں کہ اس کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، بٹ بنتا تھا، بنتا ہے۔ ہاں وراثت کے حق سے، خاوند والی وراثت کے حق سے بیوی اس لیے محروم ہو جاتی ہے کیونکہ وراثت کا پرائمری رول یہ ہے کہ اس شخص کو صرف وہ وراثت کا حقدار ہوگا جو اس ڈیتھ پہ زندہ ہو، کیونکہ خاوند بعد میں اگر مرتا ہے اور بیوی کدھر مرتی ہے؟ پہلے، تو وہ اپنے 8ویں حصے کے حق سے کیا ہو جاتی ہے؟ محروم، کیونکہ وہ اس صورت میں اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر پہلے ڈیتھ ہو گئی تو ڈاور کا حق اس کا رہا، اور خاوند ایون اس کی موت کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں ان کو وہ ڈاور کا حق دینے کا پابند ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت کم ٹرینڈ ہے جس میں آخرت میں آپ کی پکڑ ہونی ہے، آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ تو ایون ویڈو پوزیس کر سکتی ہے، ریٹین کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اگلا کام کیا ہے؟ مینشن ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر صرف کیا لکھا گیا کہ مہر کی صورت میں، جو آج کل میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 10 تولہ سونا۔ مہر کی صورت میں کیا ہے؟ 10 تولہ سونا۔ کیا اس کے ساتھ کچھ لکھا؟ کون سا مہر؟ اگر نہیں لکھا تو کمپلیٹ مہر آپ کا کیا ہے؟ پرومپٹ میں آ جائے گا۔ کسی بھی وقت آن ڈیمانڈ اگر عورت اس کو کلیم کرنا چاہے تو وہ کلیم کر سکتی ہے۔ اگر یہ چیز مینشن نہ کی گئی ہو تو عورت اس مہر کو، اور ہم نے سیکشن 6 میں پڑھا تھا پولی گیمی میں کہ اگر کوئی خامد وداؤٹ پرمیشن آف دا فرسٹ وائف سیکنڈ میرج اگر کرے گا تو پہلی وائف اس سے کیا کر سکتی ہے، چاہے وہ ڈیفرڈ ڈاوری کیوں نہ ہو، جو کہ بیسیکلی کب پہ ایبل ہونا تھا؟ ریزولوشن آف میرج پہ۔ وہ اس ڈیفرڈ ڈاور کو کلیم کرنے کا حق رکھتی ہے کہ جناب آپ مجھے اماؤنٹ دے، اگر آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کیا کر لیا، سیکنڈ میرج کی ہے، تو وہ اماؤنٹ آپ مجھے دینے کے حقدار، اس کے پابند ہیں۔ تو کچھ چیزیں یہاں پر ہم نے جو دیکھنی ہے، ایک تو کیا کرنا ہے، اس کو ہم روپے کی بجائے کس میں کنورٹ کریں، اپنی عادت بنائیں گولڈ میں۔ اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ یہ سوچ کے کریں نکاح کے وقت کہ جناب اگر اس طرح کی کوئی رکھوں کل کو میں پکڑا جاؤں گا، تو اس کا مطلب آپ کے دل میں چور ہے کہ کل کو آپ نے کچھ ایسا کام کرنا جو آپ کو پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ لیکن زیادہ اچھے نہیں بننا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں بننا زیادہ اچھے؟ میری جوانی کی بات ہے، جب میں شریف ہوتا تھا، میں کہیں رشتہ دیکھنے چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو جہیز میں کیا چاہیے؟ میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ ہے۔ کہتے اچھا تو آپ حق مہر کے طور پہ کیا دیں گے؟ میں نے کہا جی حق مہر تو حق ہے، اس کا لازمی بات ہے۔
اور اصول یہی ہے کہ جو اس کے خاندان میں اگر کسی اور کو ملا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ بنتا ہے اس کا حق میں دینے کے لیے تیار. انہوں نے کہا جی اس کی تو جو بہن ہے اس کو ایک پلاٹ دیا گیا تھا اور جو ہے وہ کوئی 10 تولے سونا دیا گیا تھا. میں نے کہا وہ تو جی اماں جی نے 20 تولے ویسے ہی رکھو, وہ تو 20 تولے اس کو مل نہیں ملا, 20 تولے لکھ لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2-4 اور باتیں کہ کر کے آ گئے واپس. ہفتہ ہو گیا, 10 دن ہو گئے. بعد میں نے پوچھا اس کی بہن سے, میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہتا جی وہ ابا کہتا ہے نہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس نے ہر چیز مان لی ہے, ہر شرط مان لی ہے, اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں, ضرور کوئی مسئلہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو درمیان میں کوئی نہ کوئی ٹانگ آپ نے اڑانی ہے, نہیں ضرور کرنی ہے, ورنہ کیا ہوگا, ضرور کوئی مسئلہ ہے جو ہر شرط کو یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں کیا ہے جناب کہ جو یہ ڈاور فکس کب ہو سکتا ہے؟ ڈاور یہ نکاح سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, نکاح کے وقت بھی ہو سکتا ہے, اور نکاح کے بعد بھی. یہی سیم چیز جیسے میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر آپ کے پاس مقدمہ آتا ہے خلا وغیرہ کے حوالے سے, اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ آ کر کہہ رہا ہے کہ جناب میں اس کو واپس اپنے گھر میں بسانے کے لیے تیار ہوں, بٹ اس میں جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ اس کے لیے پھر دوبارہ, اور جب آپ اس کا نکاح نامہ دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بار بار یہ اس وجہ سے ہی کر رہا ہے کہ اس کے بیچاری کے حق مہر میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہاں پر آپ اب کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کو طلاق کے تفویض دلوائیں, اور ساتھ اسے کہا ٹھیک ہے جی پھر لکھیں کہ طلاق تفویض بھی ہے, اور اگر تم اس کے ساتھ اب دوبارہ ظلم کرو گے یا کوئی ایسا معاملہ کرو گے تو ایسی صورت میں تمہیں جو ہے وہ ڈاور بھی انکریزڈ اماؤنٹ اس میں فکس کر کے اتنا اماؤنٹ دینا پڑے گا. تو اگر بات کریں کہ ڈاور کیا امینڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں, آفٹر میرج ڈاور امینڈ ہو سکتا ہے, لیکن آفٹر میرج یہ امینڈ ہوگا تو انکریز ہو سکتا ہے, ڈیکریز نہیں ہو سکتا. ہاں, عورت اگر معاف کرنا چاہے تو پورے کا پورا ڈاور معاف کر سکتی ہے, اور اگر عورت پورا ڈاور محبت چاہت میں سچے دل سے معاف کر دے, اور جب طلاق خلا کچھ ہو جائے, خلا میں تو خیر نہیں, جب طلاق ہو جائے تو پھر جا کے مکر جائے کہ جی میں نے تو کچھ لکھا نہیں, زبردستی انگوٹھے لگوائے تھے, پھر بھی اس کو یہ مہر کا حق مل تو جائے گا. لیکن اگر اس نے شرعی طور پر اس کو واقعی معاف کیا تھا تو وہ اللہ کی گناہ گار ضرور ہو جائے گی. عام طور پر مقدموں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر اسٹامپ پیپر وغیرہ لکھوا لیا جاتا ہے, ہاں اگر اس میں اسٹامپ پیپر لکھواتے وقت خاوند کی میلا فیڈے ہو کہ جی ٹھیک ہے میں لکھوا لیتا ہوں, بعد میں اس کو میں بگا دوں گا, تو ایسی صورت میں جب ادھر سے میلا فیڈے ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے بھی کیا کر سکتے ہیں, اس کو کاؤنٹر تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈاور ہے یہ پیبل ہوتا, اس میں جو شرط ہے بیسیکلی وہ کوہیبیشن ہے. کوہیبیشن مینز جب تک ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ڈیولپ نہ ہو جائے. اب اس میں ایک چیز اور کلیئر کی گئی, کیس ایک ایسا آیا کہ جس میں ہسبینڈ اور وائف رخصتی کے بعد چلے گئے, اور جب طلاق ہوئی بات آئی ڈاور کی تو خاوند کہتا ہے جی میں تو اس کے ساتھ میں نے کوہیبٹ کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ شرط ہے کہ ڈاور پیبل ہوگا آفٹر کوہیبیشن, جب ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن بنے. میں نے تو کوہیبٹ ہی نہیں کیا. اب کیا ہوا نہیں ہوا, تو اس میں کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر یہ لوگ اکٹھے رہتے رہے ہیں وداؤٹ انٹرفیئرنس آف دا تھرڈ پرسن تو بس کوہیبٹ ہو گئی یہ میرج, قصہ ختم. چاہے اب یہ کہہ بھی دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, باہر والا بندہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا, اس کی جو رسپیکٹ تھی وہ جانی تھی وہ تو چلی گئی, تو لہٰذا اب اس کو ڈاور پے کرنا پڑے گا. ہاں اگر بیفور کنزمیشن کبھی بھی ایسا ہو جائے تو پھر کتنا ڈاور پے کرنا ہے, اس مرد نے ہاف ڈاور پے کرنا ہے. آپ کو پتہ کہ پاکستان میں جو شادی ہوتی ہے وہ نکاح کی صورت میں ہوتی ہے, نکاح پہلے اور اس کے بعد رخصتی بعد میں. اگر کبھی بھی اس طرح ہو کہ نکاح پہلے ہو اور اس کے بعد رخصتی کیا ہو, بعد میں ہو, تو نکاح پہلے اور رخصتی بعد میں ہونے کی صورت میں عام طور پر یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ آپس میں معاملات خراب ہو گئے, اور معاملات خراب ہونے کے بعد اس کو کیا کر دیا گیا, وہ طلاق تک پہنچ گیا, خلا. اگر تو خلا ہوئی پھر تو حق مہر پورا کیا کرنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا, اور اگر کیا ہوئی طلاق تو عورت آدھے حق مہر کی حقدار. اب بات ہے کہ کنزمیشن تو ہوئی نہیں, لیکن اللہ کے اصول دیکھیں کہ ایک عورت اگر نکاح کے بعد بھی بغیر کنزمیشن نکاح ٹوٹے تو کیا ہمارا معاشرہ اس پہ سٹگما نہیں لگاتا, جی کسی بات پہ نکاح ٹوٹا ہے تو اس سٹگما کے لیے پھر بھی عورت کو کیا کر دیا, آدھا حق دے دیا کہ اگر ایسا بھی کچھ ہو جائے تو پھر بھی وہ عورت کیا ہے, آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی. کس صورت میں آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی, اگر بیفور کنزمیشن خاوند کی ڈیتھ ہو جائے یا اس کی میرج کو ڈیزالو کیا جائے بائی دا وے آف طلاق. کیونکہ اگر بائی دا وے آف خلا ہے تو خلا میں تو اس نے آٹومیٹکلی کیا کرنا ہے, اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے.
اب قانون کی طرف آ جائیں، قانون کیا کہتا ہے، پھر اس کے بارے میں باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. سیکشن 10. Where no details about the mode of the payment of the dower are specified in the nikah nama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand. سمپل سی بات کی کہ جناب یہ جو ڈاور کی بات جہاں تک کریں گے تو وہاں تک سمپل اتنی سی بات ہے کہ جو یہ ڈاور اگر مینشن نہیں کیا گیا کہ پرومپٹ ہے، یہ کیا ہے، ڈیفر، تو سارا کا سارا کس پہ جائے گا، آن ڈیمانڈ پے کیا جائے گا. اب ہم نے یہاں پہ اکثر معاملات میں پڑھا ہے دیٹ دا ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی از دا یونین کونسل چیئرمین، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں کلیئر ہوا کہ یونین کونسل اور کلیکٹر صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ مینشنڈ اس میں نہیں ہے. یہ معاملہ کس کے پاس جائے گا، ڈائریکٹ کورٹ کے پاس جائے گا. یہاں پہ کیا ہے جناب، ویئر ہسبینڈ ڈائیورسڈ ہز وائف وداؤٹ کنزمیشن آف میرج، وائف از انٹائٹل ٹو ریکور ہاف ڈاور بفور کنزمیشن. PLD 1988 کراچی 625، PLD 1985 کراچی پیج 625. کس صورت میں ہے جناب، ہاف ڈاور بیفور کنزمیشن. اگر میرج کو ڈیزالو کر دیا جائے تھرو ڈائیورس تو وائف آدھے ڈاور کی انٹائٹلڈ ہو جائے گی. اس کے بعد جناب اس میں سیکنڈ ہے، آربیٹریشن کونسل ہیز نو اتھارٹی ٹو ڈکری وائفس کلیم فار ڈاوری اینڈ مسلینیس آرٹیکلس. نہ ہی ڈاور نہ ہی ڈاوری، کوئی بھی نہیں. اس میں کیسلا لکھ رہے ہیں 1993 CLC 193. اس طرح کے کیسلا جلدی یاد ہو جاتے ہیں. دیکھیں 1993 CLC اور پیج کیا ہے 193. اس طرح کے ایک دو کیسلا ہر سوال کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. یہاں پہ سمپل کیا کیا کہ جو آپ کی آربیٹریشن کونسل ہے، آربیٹریشن کونسل ہے، اور اس کے بعد کس کی بات کرتی جناب، جو آپ کا کلیکٹر ہے، اس کی کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈاور کے حوالے سے، ڈاوری آرٹیکل کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈگری پاس کرے یا کوئی آرڈر پاس کرے. اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ جورسڈکشن صرف اور صرف کس کی ہے، کورٹ کی ہے. کوئی بھی وہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وڈوز رائٹ فار دا پوزیشن، NLR 1989 SD 254، NLR 1989، اور اس کے بعد ہے جناب SD 254. SD 254 یہ ججمنٹ ہے کہ ایون جو ویڈو ہے وہ اس وقت تک اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی کو اپنے پاس ریٹین رکھ سکتی ہے جب تک اس کو جو مینٹیننس کا جو رائٹ ہے، جو ڈاور ہے، وہ اس کو اس کے خامند کی اس جائیداد میں سے دے نہ دیا جائے. سیکشن 11 ہے جی، پاور ٹو میک رولز. سینٹرل گورنمنٹ ان رسپیکٹ آف دا کینٹونمنٹ ایریاز اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، ان کو اختیار دیا گیا کہ ان میکنگ رولز انڈر دس سیکشن such government may provide that a breach of any of the rules shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both. Rules made under this section shall be published in the official gazette. تو 12-13 اس میں سے omitted ہے. سیکشن 11 رول میکنگ کے حوالے سے ہے کہ جناب جو سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو لفظ ہے، بیسیکلی یہ پرانا لفظ سینٹرل گورنمنٹ کا، پہلے سینٹرل گورنمنٹ یوز کرتے تھے جب برطانیہ والے تھے. ہم نے اس کو کیا کر دیا، فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ رول بنائے گی. اگر کوئی ان رول کی وائلیشن کرے گا تو اس کو 1 month کی سزا بھی ہو سکتی ہے یا 200 روپیز تک فائن ہو سکتا ہے. جو رولز اس قوانین کے حوالے سے سینٹرل گورنمنٹ بنائے گی اس کا امپلیمنٹ کیا جانا بھی ضروری ہے. اگر یہاں تک کوئی آپ کا سوال ہے ڈاور کے بارے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.